جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جس طرح سے وارز شروع ہیں، جس طرح سے Israel is heading toward a lot of aggressive steps. These are all showing all the signs of end of times. And is it possible for all of us to stay in a zone like indifferent and totally numb to all the conditions, all the things happening around us? No, I don't think so. And question here arise hota hai ki how we can say that this is all heading toward the end of time. اب پروفیسیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ڈفرینٹ جو ان سے کوٹڈ چیزیں ہیں تھرو ویری اوتھینٹک سورسز، ان کے مطابق شام کی تباہی، پھر عرب اور جو مدینہ اور مکہ کا جو علاقہ ہے اس میں گرینری کا ہونا، پھر یعنی کون سی ایسی پروفیسی ہے جو رہ گئی ہے پوری ہونے سے؟ آلموسٹ میری نظر سے تو جتنی بھی گزری ہیں سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں جو آنے والے وقت میں ہو جائیں گی۔ اس ساری سینیریو میں ایز اے مسلم کیا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیا ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے، what it is telling us, what it is showing us۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے لوگ ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشنز پہ ہیں، ان لوگوں میں اتنی ول پاور نہیں ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی کے اوپر کچھ برا ہو تو باقی جو مسلمز ہیں وہ اس بہن بھائی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب چونکہ یہ نہیں ہوا ہے، بیکاز دس ہیز ناٹ یٹ ہیپنڈ، تو جب غزہ پہ، فلسطین پہ ویسے تو 80s 70s 1990s لیبیا، سیریا، شام، عراق، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، مگر ہم اس میں جو ہے وہ کئی دفعہ ایز مسلمز اپنی ہی کمیونٹی کو ہم غلط سمجھتے تھے، ہم نے ہمارے بارے میں ٹیررسٹ مشہور کیا گیا، ہمارے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن اب چیزیں جس سٹیج پہ آ گئی ہیں، ناؤ the other party, the devil, is no more reluctant to show their original faces. Now the game is like on the table, all the cards are very evident on the table, and they are not at all afraid, or جو ان کے ambitions ہیں they are very clear and they are very clear about their goals۔ اب ان کی deception create کرنے کی، illusion and hallucinations create کرنے کی انہیں اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ بٹ اگر ہم کوئی پراپر گورنمنٹ لیول پہ، آرمی لیول پہ، فورسز کے لیول پہ، اور ہمارا جیسے مسلمانوں کی اپنی یونینز ہیں، اپنی ہماری جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ہم پراپر یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ، اپنی آرمیز کا جو جوائنٹ وینچر ہے 57 کنٹریز کا، اس کو یوز کرتے ہیں، تو وی ور ان اے ویری بیٹر پوزیشن ٹوڈے رادر دین کہ ابھی یہ لوگ ہمیں باری باری پکڑ رہے ہیں، ہمیں باری باری ایک ایک کر کے غزہ، ایران، لیبیا، شام، سیریا، عراق، دمشق۔ تو اب ایز اے نارمل پرسن جو گھر میں بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، سوائے ہمارے پاس کڑنے کے، رونے کے اور پریشان ہونے کے، لگتا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس ٹائم پہ کہ اس طرح کی جو تھاٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنا، اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کرنا، اپنے دن کو، اپنی رات کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک مفید انسان کے طور پہ نظر آئیں، ہماری ایگزسٹنس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو بلکہ ہماری ایگزسٹنس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی خلقت جو ہے اس کو آپ سے کوئی فیض ملے، کوئی فائدہ ملے۔ اپنی لالچ کو، اپنے پرسنل، میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس اربوں کے ایسٹس ہیں وہ خربوں اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس خربوں کے ہیں وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں، اور جانے کا اصل مقام صرف قبر ہے، اور اینڈ آف ٹائمز میں جوان موت جو ہے وہ بہت عام ہو جائے گی، اور موت کا اب کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اپنی قبروں کو، اپنے اعمال کو، اپنی فیملی کو، اپنے دائیں بائیں کے جو تعلقات ہیں، لوگ ہیں،
اپنے پیسے کو، اپنی ریت کو، اپنے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ایک دفعہ پھرول کے دیکھیں، شیشے کے سامنے بیٹھ کے روز محشر کو امیجن کریں کہ وہ دن ہم پہ کیسے آئے گا اور اس دن ہمارے پاس دینے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔